السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کا اردو اکیڈمی چینل میں استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ اردو ادب سے متعلق 10 MCQ سوال و جواب کریں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے اردو ادب میں معلومات کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہو۔ بہار میں BPSC تیاری ہو یا UP ٹیٹ ہو یا JTET ہو یا آل انڈیا کوئی بھی پریکشا ہو جس میں اردو ادب کے سوالات آتے ہیں، شاعر کے تصنیفات کے بارے میں سوالات آتے ہیں، شاعروں کے بارے میں سوالات آتے ہیں، ادیبوں کے بارے میں سوالات آتے ہیں، اس سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اردو کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اے ہندی، معنی ملا جلا۔ بی عربی، معنی راستہ۔ سی ترکی، معنی لشکر۔ ڈی فارسی، معنی شیر۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی۔ غلطی ہو گئی۔ اس کا صحیح جواب ہے سی ترکی۔ اردو جو ہے ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر اور فوج کے آتے ہیں۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر اور فوج کے آتے ہیں۔ اردو کی پہلی نثری کتاب سبرس کے مصنف کون ہیں؟ اے سر سید احمد خان۔ بی ملا وجہی۔ سی رجب علی بیگ سرور۔ ڈی میر امن دہلوی۔ تو اردو کے پہلی نثری کتاب سبرس کے مصنف ملا وجہی ہیں۔ ملا وجہی ہیں۔ یہ کتاب ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پہ لکھا تھا۔ ملا وجہی کا اصل نام اسد اللہ ہے۔ سر سید احمد خان یہ 1877 میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 3 ہے، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ اے ولی دکنی۔ بی امیر متقی۔ ڈی میر تقی میر۔ سی امیر خسرو۔ ڈی قلی قطب شاہ۔ تو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا گیا؟ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم کیا گیا؟ اے حیدرآباد۔ بی کلکتہ۔ سی دہلی۔ ڈی لکھنؤ۔ تو فورٹ ولیم کالج کی استھاپنا 4 مئی 1800 عیسوی میں ویلزلی نے کی تھی۔ کلکتہ میں اس کی استھاپنا ہوئی تھی۔ تو بی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں اس کا قیام ہوا تھا۔ 5 میں ہے، جدید اردو نثر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جدید اردو نثر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ اے شبلی نعمانی۔ بی سر سید احمد خان۔ سی مرزا غالب۔ ڈی الطاف حسین حالی۔ جدید اردو نثر کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو جدید اردو نثر کا بانی سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ بی اس کا صحیح ہو جائے گا۔ یہ سب سوالات آتے رہتے ہیں دوستو۔ ویڈیو اگر صحیح لگے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں۔
اور دوسروں تک شیئر کریں۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 عیسوی ہوئی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی اور ان کی وفات جو ہے 1914 میں ہوئی تھی۔ مرزا غالب کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی تھی۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں ہوئی تھی۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں پانی پت میں ہوئی تھی۔ میں ہے اردو کا پہلا ناول میرات العروس کس نے لکھا؟ اردو کا پہلا ناول میرات العروس کس نے لکھا؟ اے ڈپٹی نذیر احمد، بی پریم چند، بی مرزا ہادی رسوا، ڈی عبد الحلیم شرف۔ تو اردو کا پہلا ناول میرات العروس ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا، یہ صحیح آپشن ہو جائے گا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کا پہلا ناول 1869 میں لکھا تھا۔ 1869 میں مرزا غالب کی وفات ہوئی تھی۔ اسی سال میں ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس کو لکھا تھا۔ یہ بھی سوال آتا ہے کہ ناول کا آغاز کس تحریک کے زیر اثر ہوا؟ تو ناول کا آغاز جو ہے سر سید احمد خان کی تحریک کے زیر اثر ہوا۔ ساتھ میں شاعر مشرق کا کس کا لقب ہے؟ اے فیض احمد فیض، بی علامہ اقبال، سی حفیظ جالندھری، ڈی جوش ملیح مادی۔ تو شاعر مشرق کا لقب کس کا ہے؟ تو یہ لقب ہے علامہ اقبال کا، بی صحیح ہو جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق، حکیم الامت اور امام العصر کہا جاتا ہے۔ 8 میں ہے اردو افسانے کی باقاعدہ ابتدا کس مجموعے سے ہوئی؟ اردو افسانے کی باقاعدہ ابتدا کس مجموعے سے ہوئی؟ اے انگارے، بی سوز وطن، سی ٹھنڈا گوشت، ڈی اردو افسانے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی سوز وطن۔ اردو افسانے کا باقاعدہ آغاز جو ہے سوز وطن سے ہوئی ہے۔ یہ سوز وطن اردو افسانے کا پہلا مجموعہ ہے۔ اس کو منشی پریم چند نے لکھا تھا 1908 عیسوی میں، اور اس سوز وطن کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ 9 میں مرثیہ نگاری کے لیے کون سے دو شعراء مشہور ہیں؟ اے غالب اور مومن، بی ساحر اور مجروح، سی میر انیس اور مرزا دبیر، ڈی ذوق اور ظفر۔ مرثیہ نگاری کے لیے کون سے دو شعراء مشہور ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی میر انیس اور مرزا دبیر جو ہے مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ ببر علی انیس کی پیدائش 1802 عیسوی میں فیض آباد میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1874 میں لکھنؤ میں تھی۔ اور مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش 1803 میں دہلی میں اور وفات 1875 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ 10 میں ہے اور آج کا آخری سوال ہے، ترقی پسند تحریک کا پہلا باقاعدہ اجلاس کہاں ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا پہلا باقاعدہ اجلاس کہاں ہوا؟ اے کراچی، بی ممبئی، سی لکھنؤ، ڈی دہلی۔ تو ترقی پسند تحریک کا پہلا باقاعدہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ پہلا باقاعدہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا ابتدا جو ہے آغاز 1935 میں ہی ہو گیا تھا، لندن میں چند مقیم نے کیا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے جو ہے بانی سجاد ظہیر ہیں، اور اس کے باقاعدہ آغاز 1936 میں ہوا تھا۔ لکھنؤ میں اس کی پہلے اجلاس ہوئی تھی، اور اس پہلے اجلاس لکھنؤ میں جو ہوئی تھی اس کی صدارت منشی پریم چند نے کیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے 10 ہی سوال، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اگر میری محنت اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔